عموماً قربانی پہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اپنا پیٹ خراب کر لیتا ہے اور وہ کلینک پہ پہنچا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا ہوتا ہے، حکیم صاحب کے پاس پہنچا ہوتا ہے۔ تو اس کو کھانے کا جو اسلوب اور انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں اس کو پکانا چاہیے اور کس طرح کھانا چاہیے؟ عام روٹین میں بھی ہفتے میں اگر انسان کے پاس گنجائش ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ بکری کا گوشت لازمی کھانا چاہیے، بے شک تھوڑا سا کھایا جائے۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ بتائیے کہ ایسے کون سے افراد ہیں جن کے لیے چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت مفید نہیں ہے؟ ایسے لوگ جب گوشت کھاتے ہیں تو فوراً پیٹ درد شروع ہوتا ہے اور پیچش لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی گوشت کو اس طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کھانا ہے تو بالکل مختصر سا تھوڑا سا کھائیں، اس کے ساتھ دہی کا استعمال کر لیں۔ قربانی کا جو گوشت ہے وہ فریج میں رکھنے سے اس کی جو افادیت ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے، اور اگر ہم فریج والا گوشت جو استعمال کرتے ہیں کیا وہ اپنے اندر وہی افادیت رکھتا ہے یا اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے؟ وہ سارا کچھ مکس کر کے بنا لیتے ہیں، اس میں کلیجی بھی، پھپھرا بھی ڈال لیا، گوشت بھی ڈال لیا، تو اب سب کا مزاج مختلف ہے۔ عام گوشت جو ہے فوائد تو اس کے اندر بھی ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کا گوشت چونکہ تازہ ہوتا ہے اور اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، جو ٹیسٹ ہے نا وہ عام گوشت کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ہمیں یہ مثالی سسٹم شروع کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں پہلے اگر ایک ہمارا گاؤں ہوتا تھا تو اس میں سب کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں گھر میں چیز نہیں ہوتی، تو انہوں نے بھیجنی اور کوشش کرنی، سب گاؤں والوں نے ان کے گھر کو چیزوں کو بھیجنا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے خاص طور پہ قربانی کے حوالے سے، اس میں ہم جانیں گے کہ قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کی جو حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی ہے، اور اس کا ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس گوشت کے ذریعے سے ہم کون سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور اسی گوشت کے ذریعے سے ہم کن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے اور آپ ناظرین کے سامنے وہ احتیاطی تدابیر رکھیں گے جن سے آپ اپنی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور صحت مند، تندرست و توانا اپنے آپ کو بنا کر آپ معاشرے میں عوام الناس کی خدمت کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لا سکتے ہیں۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں، حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے۔ حکیم صاحب، چونکہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے طب و حکمت سیریز کا، اس کے اندر طب کے ساتھ ساتھ ہم حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں ان کے پیچھے کیا کیا حکمت ہے۔ قربانی کی بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کیا حکمت ہے؟ کیونکہ بہت سے لبرل سیکولر طبقہ ایسا بھی ہے، افراد ایسے موجود ہیں جو کہ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہی قربانی کرنے کی بجائے آپ جو لوگوں میں اتنے ٹھاٹ باٹ اپنے بناتے ہیں اور اونٹ کر رہے ہیں، گائے کر رہے ہیں اور آپ بکرے چھترے کر رہے ہیں، تو آپ اس کی نسبت اگر کسی بیٹی کی شادی کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، آپ ہاسپٹل بنا دیں، اس طرح کے رفع عامہ کے جو کام ہیں آپ وہ کر دیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں اور اتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کیا جواب ہے اور جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات کہ یہ جو سنت ہے اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اور ہمیں بھی حکم دیا۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں، بلکہ اس میں ایسے بھی حدیث ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں شامل نہ ہوں۔ یعنی یہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو اس میں بھی دیکھیں، میری نماز، میری عبادات، میری قربانی سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ آج کا جو طبقہ کہتا ہے کہ قربانی کی جگہ پہ حج عمرہ کر لیا جائے یا اس کی جگہ پہ لوگوں کی خدمت کر لی جائے، بہت سارے لوگ غریب ہیں، تو اس حوالے سے جو نقطہ نظر ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی ہے۔ حکمت کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام ہمیں ویسے بھی کرنے چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، باقی معاملات جو ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔
دیکھیں جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، پھر آگے وہ بیچتے ہیں، پھر آگے جو ہم خریدتے ہیں، ہمارے بعد جو کسائی آتے ہیں اس کو ذبح کرتے ہیں، اب دیکھیں کتنے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو گوشت ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں تک پہنچتا ہے جو پورا سال ویسے گوشت کھا ہی نہیں سکتے، ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ گوشت کھائیں، تو ان کو وہ گوشت مل جاتا ہے اور لوگوں کا وہ کاروبار جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی جو کھال ہوتی ہے اس سے جوتیاں بنتی ہیں اور بہت زیادہ بزنس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس سے لوگوں کا روزگار بھی چلتا ہے، اور جو بیچارے ایسے غریب یتیم یا مسکین لوگ جو پورا کا پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ان کو وہ گوشت بھی مل گیا۔ وہ اب جب گوشت کھائیں گے تو وہ بھی رب کے حضور دعا کریں گے، جو بھی ان کو دے کے جائے گا کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں استطاعت دے گا تو وہ بھی آگے تقسیم کریں گے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ کاروبار بھی، باقی معاملات بھی، سب چیزوں میں فائدہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں یا تو کم علمی کی وجہ سے ہے، دور اندیشی نہیں ہے، اور وقت یعنی کہ صرف اسلام کے اوپر ہر لحاظ سے انہوں نے اعتراض کرنا ہے۔ بس اور یہ بات اسلام میں اگر اعتراض وہ کرتے بھی ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جن چیزوں کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں کیا اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں احکامات یا تعلیمات نہیں دیں؟ بالکل ایسا۔ اسلام کے ہر پہلو کے اوپر مکمل ضابطہ حیات ہے نا۔ تو اسلام نے تو باقاعدہ یتیموں کے بارے میں بتایا ہے، مسکینوں کے بارے میں بتایا ہے، بیواؤں کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو کتنا اجر و ثواب ہے، اور پھر پانی کے کنویں اور اس طرح کی جتنی بھی اس طرح کی جو عبادات ہیں ان کو صدقہ خیرات کے اندر اسلام نے باقاعدہ پورے چیپٹر قائم کر رکھے ہیں۔ تو اسلام صرف ایک عبادت کے اوپر فوکس نہیں رکھتا، بلکہ اسلام ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی عبادات کے ساتھ منسلک ہیں۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو اسلام یعنی عبادت قبول بھی نہیں کرتا۔ دیکھیں جی اس میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ، ہمیں پتہ معاشرے میں پورا سال انتظار کر رہے ہوں گے کہ قربانی آئے گی تو ہمارے گھر میں گوشت آئے گا، لقمے ملیں گے کھانے تو کو۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں پورا سال، تو وہ دیکھیں وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ اعتراض بنتا ہے نا کہ معاشی طور پہ یعنی کہ معیشت جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، حالانکہ نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی ایک طرف کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری لگائی جائے اور انڈسٹری کے ذریعے فائدہ ہوگا، بالکل ایسے۔ تو اب یہ جو قدرتی انڈسٹری ہے اللہ تعالیٰ کیا وہ نسلیں ختم ہو جاتی جانوروں کی؟ اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس سے مال کم نہیں ہوتا، ہم اپنی زندگی لگا لیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن اگر سارے انسان دنیا سے نہ جائیں اور آتے جائیں تو یہ جو زمین تنگ پڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کے تحت جتنے ہم جانور ذبح کرتے ہیں دیکھیں ہر سال اس سے زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور قربانی بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اگر تو ہم نے قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کی ہے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا جو ہمارا تقوی ایمان اسی طرح ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر بھی آیت ہے جس کے بارے میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وضاحت بھی ہو گئی کہ یہاں پہ ہم کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اتنی مہنگی قربانی لے کے آتے ہیں جی 1 کروڑ کی 5 کروڑ کی، لیکن وہ صرف دکھلاوا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے اتنی مہنگی قربانی کی ہے۔ فلاں صاحب نے یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح سے اس سے یہ جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور بلکہ شرک کہا گیا ہے اس چیز کو، بالکل اس کو ریاکاری کو۔ بالکل ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ایسا جو لوگ کرتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں آپ کتنے پیسے خرچ رہے ہیں، لیکن اس کا آپ کو دنیا میں تو لوگ آپ کو تعریف کریں گے، واہ واہ کر لیں گے، تعریف کر لیں گے، لیکن رب کے ہاں اس کا اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ بے شک 20,000 کی قربانی لیں، حصہ ڈالیں، یا آپ 5 کروڑ کی لیں، اگر تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ قبول ہے، نہیں تو وہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں جو واہ واہ مل جائے گی لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو۔ اچھا کیم صاحب، دوسرا اہم جو سوال ہے وہ یہ کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے کیا فوائد ہیں؟ حالانکہ عام گوشت جو ہے فوائد تو اس کے اندر بھی ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کا گوشت چونکہ تازہ ہوتا ہے اور اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، اور وہ ایک خاص ایسا موقع ہوتا ہے جس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ عام گوشت کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو آیا اس میں حقیقت ہے یا وہ بھی عام گوشت ہی ہے جس طرح ہم کھاتے ہیں؟ نہیں جی، آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے
کہ اس میں کیا حکمت ہے. یہ فوائد کے لحاظ سے بھی ان سب گوشت سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, اور ٹیسٹ کے حوالے سے بھی یہ بہتر ہے. اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک آپ بازار سے لے کے آتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ وہ جانور بیمار تھا, چھوٹا تھا, بڑا تھا, آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا, گئے گوشت لے کے آ گئے. قربانی اس میں آپ جب جانور لے کے آتے ہیں, آپ دیکھیں کچھ لوگ تو خود پالتے ہیں, کچھ کم از کم, ایسا نہیں تو کم از کم 4-5 دن 6 دن پہلے لے آتے ہیں, کچھ 10 دن پہلے لے آتے ہیں, تو وہ بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, آپ اس کے چارہ کھلاتے ہیں. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں تو بعض اوقات بچے کیا بڑے بھی رو پڑتے ہیں. اب وہ والی جو محبت ہے, کیا وہ عام جو آپ بازار سے گوشت لاتے اس میں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے چند دن اس کی خدمت کی. اب جو چند دن آپ نے اس کی خدمت کی ہے, تو اب خدمت کی وجہ سے ایک تو وہ جانور جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ پیار ہو گیا. اب پیار محبت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ جانور فٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں قربانی کے جو اصول ہیں اس میں اگر وہ لنگڑا ہے, بیمار ہے, اس کے دانت دوندا نہیں ہے, وہ کتنی شرائط ہیں, وہ سارے نقائص نکل گئے. اب جو لوگ کسائی ہوتے ہیں وہ تو جس طرح کا بھی وہ جانور کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ایک تو نقائص سے بالکل پاک ہو گیا, پھر اس کے ساتھ محبت ہو گئی, پھر اس کو آپ نے چارہ کھلایا, سالے اچھا صاف ستھرا خوبصورت, آپ نے اچھے برتنوں میں, کتنی خدمت کرتے ہیں ہم. اب اس ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے, ایک تو گوشت کے اندر لذت بڑھ جاتی ہے اور برکت بڑھ جاتی ہے. پھر وہ طاقت کے لحاظ سے گوشت ویسے ہی خون کی پیداوار کو بڑی جلدی بڑھاتا ہے. صحیح. اسی لیے میں کہتا ہوں عام روٹین میں بھی ہفتے میں اگر انسان کے پاس گنجائش ہو تو ہفتے میں 1 دفعہ بکرے کا گوشت لازمی کھانا چاہیے, بے شک تھوڑا سا کھایا جائے. اور جو لوگ نکاحت کمزوری کا شکار ہیں یا جن کا خون جو ہے کم ہے, انہیں تو گوشت لازمی کھانا چاہیے. تو قربانی ایسا ذریعہ ہے یہ والا, جب ہم گوشت کھاتے ہیں قدرتی طور پر جن کی قربانی نہیں بھی ہوتی ان کو بھی لوگ اس کے گھر میں گوشت دے جاتے ہیں. اب وہ گوشت کھائے گا, گوشت کھانے سے اس کے اندر صالح خون, تازہ خون, طاقتور خون پیدا ہوگا. انسانی فطرتی ضرورت ہے. جب وہ 1 2 دن 3 دن گوشت کھائے گا تو اس کے اندر جسم کے اندر طاقت آئے گی, اور اس سے یہ جو قربانی والا گوشت ہے اس سے واقعیتاً اگر انسان تھوڑا سا آرام سے کھانا کھائے, تھوڑا کھائے, تھوڑے ٹائم بعد کھا لے, یعنی کہ اگر اس نے کھایا 2 گھنٹے بعد پھر کھا لیتی نہیں, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے, ساتھ دہی کا استعمال کر لے, سلاد کا استعمال کر لے, رائتے کا استعمال کر لے, تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ گوشت جزو بدن بنتا ہے اور طاقت پیدا کرتا ہے اور ہضم بھی ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب, قطع کلامی معاف, آپ نے بات کی سلاد اور رائتا اور اس چیز کے ساتھ اگر اس کو کھائیں تو زیادہ مفید ہوتا ہے, تو اگر وہ چیزیں جب کھا لیں گے تو پھر تو وہ گوشت نہیں کھایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی جو سنت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھاتے تھے. تو گوشت ہی کھانا چاہیے یا یہ چیزیں بھی ساتھ ملانی چاہیے؟ نہیں, وہ جو ہے نا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے, وہ گوشت ہی کھانا چاہیے, لیکن گوشت کے ساتھ میں نے کہا اگر دہی کا استعمال ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کھاتے تھے تو وہ کھانا اتنا کھاتے تھے کہ ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی. ہم ایسے تو نہیں کرتے, تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساتھ ہم یا تو تھوڑا کھائیں یا اس کے ساتھ نا اگر سلاد میسر ہو یا دہی میسر ہو تو وہ استعمال کر لیا جائے تو اور اچھا ہو جائے گا کہ کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب, یہ تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ اوورآل قربانی کے گوشت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت زیادہ رکھی ہے اور زیادہ مفید اور مؤثر ہے. اس کے علاوہ جو ایسے خاص افراد ہیں ان کا بھی آپ تعین کر دیجیے جن کے لیے کہ یہ بہت زیادہ مفید ہے اور ان کو اس قربانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے لیے زیادہ مؤثر ہے. وہ ایسے کون سے افراد ہو سکتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ جن کے اندر خون کی کمی ہے, کمزوری ہے یا رطوبت کی زیادتی ہے, یعنی کہ اعصابیت زیادہ ہے, تو ان کے لیے بڑا کمال کا ہے. اس کے علاوہ جن کو ٹی بی کا مرض لاحق ہے ان کے لیے گوشت بہت اچھا ہے, یا حاملہ خواتین ان کو خوراک کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے, یا جو بوڑھے لوگ جن کے اندر کمزوری بہت زیادہ, نکاحت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ایسے لوگوں کو گوشت زیادہ کھانا چاہیے. اور قربانی کے یا جو قربانی کا گوشت ہے یہ زیادہ کھائیں, لیکن زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم میں 1 کلو 2 کلو کھا لیں, 1 انڈیا اپنے لیے بس. ہاں جی, زیادہ سے مراد یہ ہے وہ تھوڑا سا کھا لیں, پھر شام کو کھا لیں, پھر اگلے دن تھوڑا سا سبزی میں ڈال کے کھا لیں, اس طرح, یعنی کہ وہ
تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں، ان کے لیے مفید بہت ہے. صحیح. جیسے اب جس کی خون کی کمی ہے جس طرح کے، وہ اگر 2-3 دن گوشت کھائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ 2-4 دن میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی اس کی. صحیح. تو ایسے لوگوں کو، یا ایسے لوگ جو بیچارے پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، پورا سال ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، انہیں قربانی پہ کم از کم گوشت کھانا چاہیے آ جائے. اس سے یہ کہ وہ ان کا ایک سال ان کے اندر فٹنس لیول جو ہے بہتر ہو جائے، ان کی خوراک کی کمی کچھ نہ کچھ جو ہے پوری ہو سکے. قربانی کا موقع بڑا اہم ہوتا ہے اور بابرکت ہوتا ہے. ہر گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے، گوشت پکتا ہے، لوگ کھاتے ہیں. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بڑا گوشت نہیں کھانا، ہمیں حکیم صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے. اب ان چیزوں کے بارے میں آپ بتائیے کہ ایسے کون سے افراد ہیں جن کے لیے چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت مفید نہیں ہے اور اس کا ان کو نقصان ہوتا ہے. ایسے لوگ بعض اوقات ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے، خون کے اندر حدت زیادہ ہونے کی وجہ سے یا بواسیر ہونے کی وجہ سے خونی آبادی، تو گوشت منع کیا جاتا ہے، خصوصاً بڑا گوشت. اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے ان کے کھانے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. ایک تو مسالہ جات بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، دوسرا وہ کھاتے رات کو لیٹ کھا لیا، کھانا اور زیادہ کھا لیا، ان صورتوں میں منع ہوتا ہے. تو بہت زیادہ اگر بیماری کی شدت ہو تو وہ نہ کھائیں. اگر کھانا چاہیں تو وہ سبزی میں ڈال کر استعمال کر لیں، ہلکی مرچ اور مسالہ ڈال لیں تو وہ استعمال کر لیں. اگر پھر بھی زیادہ طبیعت خراب ہے تو ان لوگوں کو یہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے اندر خون کے اندر حدت کے ساتھ ساتھ معدے والی جو بڑی آنت ہے ان کے اندر انفیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جگر کے اندر حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے لوگ جب گوشت کھاتے ہیں تو فوراً پیٹ درد شروع ہو جاتا ہے اور پیچش لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی گوشت کو اس طریقے سے نہیں کھانا چاہیے. اگر کھانا ہے تو بالکل مختصر سا تھوڑا سا کھائیں، اس کے ساتھ دہی کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، اور رائتہ وغیرہ استعمال کر لیں. تو ان چیزوں کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات گوشت کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہاں پہ گوشت تو کھانا ہے قربانی کا، لیکن اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا ہے، کیا مجھے یہ اچھا ہے یا نہیں. اگر میں کسی مرض میں مبتلا ہوں تو مجھے یہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، یا کسی سبزی کے اندر شامل کر کے تو بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا بہت وہ استعمال کر لیا جائے کیونکہ آپ بیمار ہیں. جب آپ صحت مند ہو جائیں تو آپ کھائیں، جتنا مرضی کھائیں، پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اس طرح کے لوگ واقعتاً ہوتے ہیں جن کو وہ گوشت صحیح راس نہیں آتا اور ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا. بالکل ایسے. صحیح. اچھا حکیم صاحب، بنیادی جو سوال ہے قربانی کے گوشت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کو جو کھانے کا طریقہ اور انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے سادہ، ہر گھر جو ہے وہ اس کو اپنائے اور اپنے لیے مفید ثابت بنائے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ عموماً قربانی پہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اپنا پیٹ خراب کر لیتا ہے اور وہ کلینک پہ پہنچا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا ہوتا ہے، حکیم صاحب کے پاس پہنچا ہوتا ہے. تو اس کو کھانے کا جو اسلوب اور انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں اس کو پکانا چاہیے اور کس طرح کھانا چاہیے؟ اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا زبردست ہے، کیونکہ آج کل جو بقرہ عید ہے، عید الاضحیٰ، گرمی کے موسم میں آ رہی ہے. تو گرمیوں میں ایک تو جب ہم قربانی کرتے ہیں گرمی بھی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن جلدی جلدی گوشت تقسیم ہو جائے، نہیں تو گوشت خراب نہ ہو جائے. تو اس میں کھانے کے حوالے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو اب سردی کا موسم ہو تو ٹمپریچر اور ہوتا ہے، نقصان کم ہوتا ہے. گرمیوں میں چونکہ پہلے ہی موسم میں گرمی، پھر آپ کے اندر گرمی ہے اور گوشت بھی گرم ہے، ٹھیک ہے. جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو اگر تھوڑا سا آپ نے زیادہ کھا لیا تو تب بھی نقصان دے. اب یہاں پہ گوشت پکایا کیسے جائے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو پہلے کچی ہنڈیاں ہوتی تھیں، تو آج وہ معاملات نہیں ہو سکتے کیونکہ پہلے کچے گھر ہوتے تھے. کچی ہنڈیاں آپ نے اتار کے نیچے رکھنی ہے، کچی زمین ہونی ہے. اگر یہاں پہ ہم کہیں اور کچھ یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں، کچھ یوٹیوب پہ لوگ بتاتے ہیں جی کچی ہنڈیاں، کچا وہ آپ سارا کریں، لیکن اس کے لیے وہ یہ نہیں بتاتے کہ ماحول، انوائرمنٹ وہ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ آپ کا فرش ہے، ٹائل والی آپ نے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، آپ کتنے دن وہ ہنڈیاں چلائیں گے؟ دوسرے یا تیسرے دن ٹوٹ جائے گی. کیونکہ پہلے سسٹم تھا گھڑے اور یہ جو چیزیں ہوتی تھیں یہ نیچے رکھتے تھے، کچی جگہ ہوتی تھی، یہ ٹوٹتی نہیں تھی. تو یہاں پہ اب وہ تو سسٹم ہو نہیں سکتا. اصولاً تو یہ کچی جو ہنڈی ہے اس میں پکایا جائے گوشت، وہ کھایا جائے، وہ صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے.
لیکن یہاں پہ جب ہم بناتے ہیں اس میں بھی ایک چیز کا خیال کریں، جب آپ گوشت گھر میں پکانے لگیں تو اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ سارا کچھ مکس کر کے بنا لیتے ہیں، اس میں کلیجی بھی، پھپھرا بھی ڈال لیا، گوشت بھی ڈال لیا، تو اب سب کا مزاج مختلف ہے، تو جب آپ کھائیں گے تو ڈکار آئیں گے یا الٹی موشن لگ جائے گی۔ آپ ایک ہی طرح کا کھانا لیں، گوشت لیں، اس کو اچھی طرح پکائیں، کھائیں، کلیجی کو علیحدہ کریں، کلیجی اور پھپھرا آپ اگلے دن پہ رکھ لیں یا شام کو پکا لیں، یعنی کہ ترتیب سے کھائیں، اکٹھا نہ اصل کریں۔ میں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ سمجھتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ جو انہوں نے تقسیم کرنا ہے نا تو وہ سارا کچھ وہ 3 حصے کرتے ہیں، 3 حصے کر کے پھر وہ اس کے اندر سب کچھ تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ چربی بھی ڈالو، پھپھڑے بھی ڈالو اور کلیجی پوٹا بھی ڈالو، سارا کچھ ڈال دو اس کے اندر۔ اب وہ ساری چیزیں اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں اور ویسے ہی وہ شاپروں میں ڈال کے تقسیم کرتے ہیں، تو جن کے پاس وہ پہنچتا ہے وہ اسی طرح پکا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں نا ہم خود بھی جب تقسیم کرتے ہیں تو ہم جو کلیجی یا پھپھرا جو بھی ہوتا ہے اسے علیحدہ ہم شاپر میں ڈال کے یا علیحدہ ڈالتے ہیں، چاہے جتنا بھی ہو، تاکہ اس کو علیحدہ پکا لیا جائے۔ صحیح، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ تو اس میں نہیں تو آپ وہ 2-4 گھروں کو یا کسی کو آپ ویسے ہی علیحدہ دے دیں، وہ اپنا گھر میں پکا لے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک طرح کا گوشت بنایا جائے، وہ کھایا جائے اور مناسب مقدار میں کھایا جائے۔ ہمارے کھانے کی ترتیب بھی اچھی نہیں ہے۔ ہم نے جب گوشت تیار ہونا ہے، نان، بوتل، آئس کریم، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، وہ سب نے بیٹھ کے جب کھانا ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھانا کتنا کھایا گیا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد وہیں گرے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی جو استطاعت ہوتی ہے، جتنے کہ ہماری طاقت ہے یا ایک معدے کے اندر کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں۔ جب زیادہ کھا لیں گے تو جو سٹمک ہے، حرارت بڑھے گی۔ ہاں، اب معدہ جو ہے اس کے اندر وہ طاقت ہی کم ہو جاتی ہے، نظام وہ سارا پروسیجر سلو ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تو یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پیو، ایک حصہ خالی چھوڑو، لیکن ہم تو اتنا بھی خالی نہیں چھوڑتے کہ ایک ٹیبلٹ ہی بعد میں کھانی پڑ جائے، تو اتنا بھی حصہ خالی نہیں چھوڑتے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں، اس سے ہی وہ پیٹ خراب ہوتا ہے اور الٹی موشن لگ جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کھائیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے، تھوڑا سا کھا لیا، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر کھا اس لیں کو گے ہضم کریں آپ، جی، جتنا کھایا کم از کم اس کو ہضم دوسرا کرنے دیں۔ ڈشز کے حوالے سے میں شروع سے ہی کہتا ہوتا ہوں، جیسا آپ نے کہا کہ وہ بہت طرح کی ڈشیں بنا لیتے ہیں، میرا کہنا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح کا کھانا ایک ٹائم پہ کھائیں گے تو آپ فٹ رہیں گے۔ جب آپ طرح طرح کے کھانے رکھ لیتے ہیں، سب کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اس سے آپ کو بیماریاں لگتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد ایک اور بات، ہمارے ہاں جب قربانی ہوتی ہے تو بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ران علیحدہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو چھوٹا چھوٹا گوشت ہے نا وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، نہ ہمیں آگے بتلایا ہے کہ ایسا طریقہ کرنا چاہیے۔ آپ جو بھی جانور ہے اس کو تقسیم کریں، برابر پہ اس کا سارا گوشت کریں، پھر اس کو تقسیم کریں، نہ کہ ایسا کریں کہ آپ رانے علیحدہ کر لیں، اچھا علیحدہ کر کے جو اس میں سے ہلکا ہے اسے تقسیم کر دیں، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اصل میں اس حوالے سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور نیٹ پہ بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ پوری قربانی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، تو جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں یا اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ میں اصل میں یہ آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم جب قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور غریبوں کے لیے، ابھی جو ہم نے قربانی دینی ہے، قربانی کی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو بھی اتنا ہی اسی حساب سے حصہ رکھنا چاہیے۔ ہاں ایسا ہے اگر آپ نے 2-4 جانور کیے ہیں، ان کو آپ نے تقسیم کر دیا پورا کا پورا، تو ایک آپ نے رکھا ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ اب ترتیب ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے ایک جانور کیا، اس میں سے اچھا آپ نے رکھ لیا، باقی تقسیم کر دیا، یہ جو طریقہ ہے یہ ویسے ہی مناسب نہیں ہے، انسانیت کے ناطے بھی اخلاقی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب اپنے لیے ہم وہ ران کا گوشت پسند کر رہے ہیں اور دینے کے لیے ہم دوسرا گوشت پسند کر رہے ہیں، تو یہ نامناسب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قطع نظر اس کے کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں جائز، لیکن اخلاقی طور پہ آپ کو ان لوگوں کو بھی وہی چیز دینی چاہیے جو خود اپنے لیے پسند کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کہتا ہوں جائز اور ناجائز کو علیحدہ کر دیں۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے ہم وہ چیز دیں، تو اس لیے یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔
حکیم صاحب، قربانی کا گوشت ہو اور فریجوں کی خرابی کا مسئلہ ہو یا پاکستان میں لائٹ کا مسئلہ ہو، یہ بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. اور اہم جو سوال آپ سے ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ فریج میں رکھنے سے اس کی جو افادیت ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے، اور اس کو کتنی دیر تک فریج میں رکھا جا سکتا ہے، اور اگر ہم فریج والا گوشت جو استعمال کرتے ہیں کیا وہ اپنے اندر وہی افادیت رکھتا ہے یا اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے یہ آپ نے جو سوال کیا نا، آپ کو چونکہ معاشرے کا ہمارا بالکل صحیح اندازہ ہے. میں کل گزر رہا تھا تو وہاں پہ نا جو فریجیں خراب تھیں وہ بہت سارا رش لگا ہوا تھا، کوئی لوگ فریجیں ٹھیک کروا رہے تھے. تو مین مقصد بقرعید پہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں گوشت رکھنا ہوتا ہے. گوشت قربانی کا جب آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں تو کچھ دنوں بعد اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے، بلکہ پہلے دن آپ نے رکھا ہے، برف جم گئی، اس کے بعد اس کی افادیت کم ہو گئی. تو پہلے اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو فریجیں تو ہوتی نہیں تھیں. اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، سارا تقسیم کر دیتے تھے. جو تھوڑا سا رکھتے تھے اس کے نا ایک لفظ بڑا مشہور ہے، وڑیاں، اس کو وہ دال کے اندر وہ مکس کر کے اس کو چارپائی کے اوپر کپڑا بچھا کے خشک کرتے، اور وہ پھر گاہے بگاہے کسی سبزی میں ڈال کے یا ویسے. وہ کمال ٹیسٹ ہوتا ہے. آج بھی یقین کریں ہم بات کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ منہ میں آ جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا تھا. اور پھر وہ رکھتے اتنا گوشت رکھتے تھے جو انہیں پتا تھا کہ ایک تو یہ خراب نہیں ہوگا، کچھ ہفتہ 2 ہفتے سے زیادہ چل جائے گا. آج ہم نا قربانی کرتے ہیں لیکن گوشت کے حوالے سے نا ہم تھوڑا سا نا ایسا معاملہ کر جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ رکھ لیتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بعد میں پھینکتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں کے فریجوں میں نا 6 ماہ کا گوشت پڑا دیکھا ہے. اس حوالے سے حکیم صاحب باقاعدہ لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کا گوشت جو ہے اس کے ذریعے سے ہم عقیقہ کر سکتے ہیں یا ولیمہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ لوگوں نے اتنی دیر تک محفوظ کیا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ ولیمے کے اندر اور ان چیزوں کے اندر وہ لگاتے ہیں. اصل میں آپ کبھی بھی دیکھ لیں، یہ جو فریج ہے نا، آپ اگر جاپان میں چلے جائیں تو وہاں پہ فریج والا کنسیپٹ نہیں ہے. آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں وہاں پہ فریج کا کنسیپٹ نہیں ہے. اور آپ سب سے زیادہ عمریں دیکھیں تو انہی لوگوں کی ہیں، صحت مند تندرست. کیونکہ جو فریج ہے، آپ فریج کے اندر کوئی سبزی رکھ لیں، رکھنے کے بعد اس کی افادیت نہیں بلکہ اس کے اندر نقصان شروع ہوتا ہے. وہ آپ کھاتے ہیں تو بیکٹیریا آ جاتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے آپ کو. پھر اس کے اندر وہ کچا پانی چلا جاتا ہے. جب وہ فریج میں برف میں پڑی ہے، وہ جم گئی ہے، برف نے جب پگھلنا ہے تو اس کے اندر پانی آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دودھ ہو یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو، ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے کہ فریج میں چیز پڑی ہوئی استعمال کریں. فریج میں پڑی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ کی لائف بڑھے گی نہیں، آپ کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی. بہت ایمرجنسی کی صورت میں آپ فریج اور اوون کا استعمال کریں. اوون بھی آپ کی لائف کو کم کرتا ہے. آپ فریج کی بجائے اگر آپ ذہن بنا لیں، اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے جائیں تو تازہ چیز جو ہے وہ تازہ چیز. اور ایک تو یہ ہوتا تھا کہ سالن بنایا اور ساتھ والے کے گھر بھی کٹوری بھیجی، ساتھ والے کے گھر بھی بھیجی، پھر دیکھا فلاں جو ہے ان کا گھر بڑا کمزور ہے، ان کے گھر بھی بھیجی، سالن سارا تقسیم ہو گیا. ایک تو پیار محبت بڑھا. اللہ نے اس کھانے میں برکت کتنی رکھی تھی کہ لوگوں کی اگر سیلریاں تھیں نا 200-400 تو وہ کھا پی کے وہ بھی پیسے بچ جاتے تھے. آج ہم پیسہ بہت کما رہے ہیں لیکن برکتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کے رزق میں برکت ہے. نہیں تو میں نے ایسے لوگ دیکھے میرے پاس آتے ہیں، یقین کریں لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، برکت نہیں ہے. کہتے ہیں جی ہم وہ اتنے قرضے کے نیچے آ گئے، جب مہینہ ختم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود تاثیر نہیں ہے. دیکھیں جی ان کے پاس گوشت مہنگے سے مہنگا، بادام، ہر چیز کھا رہے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی. تو یہاں پہ برکت کس طرح ہے کہ ہم کھانا اتنا بنائیں. یہاں پہ بھی آج بھی ہمیں یہ مثالی سسٹم شروع کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں. دیکھیں پہلے اگر ایک ہمارا گاؤں ہوتا تھا تو اس میں سب کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں گھر میں چیز نہیں ہوتی تو انہوں نے بھیجنی اور کوشش کرنی، سب گاؤں والوں نے ان کے گھر کو چیزوں کو بھیجنا. آپ مثال لے لیں شادیوں کے اوپر، ابھی بھی گاؤں میں جائیں تو 4 پہیے ایک دوسرے کے گھر سے آتی ہیں. اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خاطر تواضع کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ جگہ دیتے ہیں. فوت اگر ہو جاتا تو کھانا پکانے نہیں دیتے، ہم سائے کہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا فرد فوت ہوا ہے. پھر اگر آج بھی کئی گاؤں میں یہ بہت اچھا انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے کہ گاؤں کا کوئی بھی بندہ فوتگی والے گھر سے کھانا نہیں کھائے گا. اور ہمارے آج شہروں میں دیکھیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں وہ سالن میں تو بوٹیاں ہی نہیں، 2 بوٹیاں ڈال کے دے دیں. وہ بندے پریشان ہیں فوتگی کی وجہ سے. آپ کو اپنے کھانے کی پڑی ہوئی ہے.
یہ جو قربانی ہے بیسیکلی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تقوی اور آپس میں مل جل کر رہنا، پیار محبت سکھاتی ہے۔ تو پیار محبت کیسے پیدا ہوگا؟ کہ ہم گوشت لوگوں کو تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی تقسیم کریں، اور اسی طرح جو فریج میں ہم نے سنبھالنا ہے وہ اگر ویسے نہیں دے سکتے تو چلیں جب آپ کھانا بنائیں تو کسی کے گھر بھیج دیں۔ تو اس سے ایک تو آپ کا یہ والا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا، بجلی کا بل بھی کم ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی۔ ڈاکٹروں کو جو پیسے دینے ہیں، حکیموں کو دینے ہیں نا، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے وہ پیسے بڑے زبردست کام آئیں گے، وہ آپ اس سے بہت سارے نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ آپ اپنے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر اس طرف لے کے آ رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ میں ایک وکیل کے پاس گیا نا، تو اس نے مجھ سے یہ بات کر دی تھی کہ جی تسی اللہ والے ہو، کوئی چنگی دعا نہ دے دیا جائے کہ ساڈا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ماشاءاللہ عوام الناس کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو اس طرح کے مفید مشورے دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے بڑے مفید ہمیں مشورے دیے، خاص طور پہ قربانی کے حوالے سے ہمیں اپنے گوشت کو کس طرح محفوظ رکھنا چاہیے اور اپنے لیے مؤثر بنانا چاہیے، کیسے ہمیں کھانا چاہیے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی صحت کو صحت مند، تندرست، توانا بنا سکتے ہیں۔ قربانی کی جو برکت ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا گوشت، آپ کے خون نہیں پہنچتے، اللہ کو پہنچتا ہے، تو وہ آپ کا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے حکیم صاحب نے جو ماضی کی باتیں بتائی ہیں کہ پہلے وقتوں میں جو چیزیں ہوتی تھیں ان کے اندر اخلاص ہوتا تھا، تو اخلاص کی وجہ سے لوگوں میں برکت تھی، لوگوں کے رزق میں برکت تھی، ان کی صحتوں میں برکت تھی۔ آج وہ چیزیں اگر ختم ہو رہی ہیں تو ہم نے اس چیز کو، یعنی کہ اسلامی جو عبادات ہیں ایسی، ان کو ہم نے فیسٹیول بنا لیا ہے، تہوار بنا لیا ہے، اور اس سے ہم باقاعدہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور وہ جو چیز ہے، روحانیت ہے، وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ اس روحانیت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔